بہت سے ایسے نکاح میں گئے ہوں گے, سب گئے ہیں نکاح میں, سب کا نکاح نہیں ہوا لگ رہا. کچھ نوجوان ہے یہاں پر جس کا بھی نکاح نہیں ہوا. اچھا, جس کا نکاح نہیں ہوا ہے, کبھی نکاح ہوتے دیکھا تو ہے آپ نے؟ دیکھا تو ہوگا. نکاح میں ایک رواج بہت پرانا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے, نکاح ہوتا ہے, تو پہلے قاضی صاحب آتے ہیں, ہے نا, اور آنے کے بعد دولہے میاں کا سہرا اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کہتے ہیں, دولہے راجا میری جان ذرا کلمہ پڑھ کے سنا, ہے نا. پہلے دولہے سے کلمہ پڑھواتے ہیں خطبہ پڑھنے سے پہلے. میں نے پوچھا قاضی صاحب سے, یہ دولہے سے کلمہ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہا نکاح پڑھنے سے پہلے چیک کر رہے ہیں دولہا مسلمان ہے کہ نہیں. تو بھائی آپ نے ایسا ہزاروں نکاح دیکھا ہوگا نا کہ قاضی نے آ کے دولہے سے اس کا کلمہ پوچھا ہو. کبھی آپ نے کوئی ایسا نکاح دیکھا کہ دولہے نے قاضی سے پوچھا ہو کہ پہلے تو کلمہ پڑھ کے سنا؟ نہیں نا بھائی. کوئی دولہا اپنے قاضی سے نہیں کہتا کہ تو کلمہ پڑھ کر سنا. عجیب ہے مولوی, تو اپنے قاضی سے کلمہ نہیں پوچھتا اور مصطفیٰ کے قاضی کا کلمہ پوچھنا. جو مصطفیٰ کا قاضی ہے, جو رسول دو جہاں کا قاضی, اللہ اکبر, جس نے رسول اللہ کا نکاح پڑھا. دیکھ تاریخ اٹھا کر کہ اللہ کے رسول کے کم از کم 12 نکاح ملتے ہیں تاریخ میں. کتنے نکاح؟ مگر معلوم ہے معجزہ کیا ہے؟ جو نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھا ہے, نسل رسول اسی نکاح سے چلی ہے. اے بابو چلے جا بابو, کوئی گھر میں انتظار کر رہی ہے بہت. یہ تو پھر میری طرف دیکھ میرے بھائی, مجھے ایسی تقریر کا پسند نہیں ہے. ہاں رکھ دو موبائل, واٹس ایپ بعد میں کرنا. ہاں میری طرف دیکھو میری جان, میں یہاں ہوں. توجہ نہیں, آج کل ہو رہا ہے عورت کو بے چین کر دے رہی ہے. ہر منٹ میں میسج کر کے پوچھے گی ابھی کہاں ہے, گاڑی کہاں پہنچی, کھانا کھائے کہ نہیں, چائے پیے کہ نہیں. تو بیچارہ ہو سکتا ہے جوان پریشان ہو گیا, اس کو بتا دیں جلسے میں ہے. عجیب و غریب بات ہے, جو نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھا ہے, نسل مصطفیٰ اسی نکاح سے چلی ہے, جناب خدیجہ سے. اللہ اکبر. کیا کہنے حضرت ابو طالب کے خطبے کے برکات دیکھیے کہ جو خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھا, حضور کی اولاد اسی نکاح سے چلی ہے, اسی نسل سے چلی ہے. اور آپ کو ایسے بہت سے منحوس ملیں گے آپ کو دنیا میں. حضرت ابو طالب کو تو کافر کہہ رہے ہیں, مگر اجمیر میں جا کر کہیں گے یا خواجہ میرا مہاراجا. ابو طالب کو کافر کہے گا مگر ہر مہینہ 11ویں شریف منا رہا ہے. حضرت ابو طالب کو کافر کہہ رہا ہے, خواجہ کی چھٹی منا رہا ہے, وارث پاک کے مزار میں جا رہا. ہو سکتا ہے ایسے بھی منحوس ملے. تو ان منحوسوں سے کہنا کہ اگر ابو طالب سے دشمنی ہے نا تو اجمیر جانا چھوڑ دے, بغداد جانا چھوڑ دے, دیوا جانا چھوڑ دے. اس لیے کہ یہ جتنے سادات ہیں نا, جتنے اولاد جتنے سید ہیں سادات ہیں, مولا علی سے لے کر امام حسن ابن علی تک, حسن ابن علی سے لے کر امام حسین تک, امام حسین سے لے کر امام زین العابدین تک, امام زین العابدین سے لے کر امام محمد باقر تک, امام محمد باقر سے لے کر امام جعفر صادق تک, امام جعفر صادق سے لے کر امام موسیٰ کاظم تک, امام موسیٰ کاظم سے لے کر امام علی رضا تک, امام علی رضا سے لے کر امام محمد تقی تک, امام محمد تقی سے لے کر امام علی نقی تک, امام علی نقی سے لے کر امام حسن عسکری تک, امام حسن عسکری سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک, امام مہدی علیہ السلام سے لے کر غوث پاک تک, غوث پاک سے لے کر غریب نواز تک, غریب نواز سے لے کر مخدوم خجوجہ تک, مخدوم سمنہ سے لے کر وارث پاک تک. ارے مولا علی سے لے کر حسن ابن علی سے لے کر وارث علی تک, یہ جتنے سید ہیں نا, ان سبوں کے نانا اگر مصطفیٰ ہے تو دادا ابو طالب ہے. اگر نانا مصطفیٰ ہیں تو دادا ابو طالب ہیں. تو اجمیر جانا تو یہ سوچ کر جانا کہ ابو طالب کے پوتے کی چوکھٹ پر آیا ہے. بغداد جانا تو یہ سوچ کر جانا کہ ابو طالب کے پوتے کی چوکھٹ پر آیا ہے. دیوا جانا تو یہ سوچ کر جانا کہ ابو طالب کے پوتے کی چوکھٹ پر آیا ہے. اور نسل تو دادا سے چلتی ہے.
استغفراللہ نعوذ باللہ. تو ثابت کیا کرنا چاہتا ہے کہ یہ سادات کیا کافر کی اولاد ہے؟ یہ بغض تو اصل میں تیرا ہے، کافر کی اولاد تو تو ہے بے. ہندوستان میں یہ جتنے ہیں تو سب کے پردادا چھپر دادا کو اٹھا کر دیکھیے گا تو کوئی نہ کوئی گھنشام ملے گا. آج عبدالغفور ہو گیا وہ الگ سی بات ہے. تو یہ بغض ہے سادات سے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ابو طالب کی اولادوں پر درود کو فرض قرار دے دیا. قیامت تک کسی اور کی اولاد پر درود نہیں بھیجا جائے گا. روز قیامت تک حضرت ابو طالب کی اولادوں پر درود بھیجا جائے گا. ہر بچہ جو نسل مصطفیٰ میں پیدا ہوا ہے قیامت تک اس پر درود بھیجنا واجب ہے. آج کل بیکار ہے نا مولوی، نماز نہیں پڑھے گا سید تو کیا ہوگا؟ اچھا یہ بتائیے، جب آپ نماز میں درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو سیدوں پر درود پڑھتے ہیں نا. تو یہ کہہ کر درود پڑھتے ہیں جو بے نمازی سید ہے اس کو چھوڑ کر. بولو، جو سید روزہ نہیں رکھتا ہے اس کو چھوڑ کر درود بھیج، جو سید نے حج نہیں کیا اس کو چھوڑ کر نہیں. نماز میں چاہے نمازی ہو یا بے نمازی ہو، نسل مصطفیٰ میں ہے تو اس پہ درود بھیجنا پڑے گا. اس لیے کہ سادات کا معیار تقوی کی وجہ سے نہیں ہے، خون مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، خون مرتضیٰ کی وجہ سے، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. تو یہ سادات، یہ سارے اولادیں کون ہیں؟ اگر ان کے نانا مصطفیٰ ہیں تو دادا حضرت ابو طالب ہیں. اللہ اکبر. یہ مولوی تو کبھی نام نہیں بتاتا آپ کو. ابو طالب کیا ہے پتا؟ ابو طالب ہے کنیت. کنیت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو کیسے آپ سمجھائیں؟ کنیت کہتے ہیں بڑے بیٹے کے نام سے عرب پکارتے تھے کسی کو. مثلا میرا نام شبیر ہے، میں اپنے باپ کا بڑا بیٹا ہوں، تو میرے والد کو کہا جائے گا ابو شبیر، یعنی شبیر کا باپ. تو حضرت ابو طالب کو ابو طالب کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، طالب، جعفر، عقیل اور علی. کتنے بیٹے تھے؟ 4 بیٹے. سب سے بڑے بیٹے تھے طالب. اس وجہ سے حضرت ابو طالب کا لقب کنیت پڑا ابو طالب. کیا پڑا؟ ابو طالب. مگر حضرت ابو طالب کا اصل نام کیا ہے؟ مولویوں نے چھپا دیا. پتا ہے نام کیا ہے؟ حضرت ابو طالب کا اصل نام ہے عمران. چھپایا اس لیے کہ اگر بتا دیا گیا کہ ابو طالب کا نام عمران ہے تو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ سورہ آل عمران کس کی شان میں اترا ہے. اگر یہ بتا دیا کہ عمران یہ ہے تو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ پھر آل عمران کون ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، بس 5 منٹ میں تقریر ختم کر رہا ہوں. اللہ قرآن میں کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. یہ قرآن ہے، قرآن اللہ کا قرآن ہے، ملا کا بیان نہیں ہے. بھیا گھڑی مت دیکھیے، میری آواز دیکھیے اور یہ مائک دیکھیے. توجہ. پھر بھی 1 گھنٹے بول دیا، یہ صرف حضور کی محبت میں. توجہ. اللہ قرآن میں کہہ رہا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. توجہ. اللہ کہہ رہا ان اللہ اصطفى آدم، ہم نے آدم کو چن لیا. اللہ کہہ رہا قرآن میں ہم نے آدم کو چن لیا. ان اللہ اصطفى آدم، ہم نے آدم کو اصطفیٰ کیا، ہم نے آدم کو چنا. آدم کے بعد ونوحا، پھر ہم نے نوح کو چن لیا. اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا وآل ابراہیم، اس کے بعد ہم نے ابراہیم کی اولادوں کو چنا. وآل عمران، اور اس کے بعد ہم نے عمران کی اولادوں کو چنا. علی العالمین، سارے جہان کے لیے. اب غور کیجئے گا آیت پر. پہلا جملہ کیا ہے آیت کا؟ ان اللہ اصطفى آدم. اللہ کہہ رہا میں نے آدم کو چنا، آدم کی اولادوں کو نہیں. کس کو چنا؟ آدم کو، آدم کی اولادوں کو نہیں. اگر آدم کی اولادوں کو بولتا تو سارا مولوی گھس جاتا. وہ بولتا ہم سب چنائے ہیں. مگر اللہ کیا کہہ رہا؟ آدم کی اولادوں کو نہیں، ہم نے صرف آدم کو چنا. اونلی آدم. ونوحن، اور پھر ہم نے نوح کو چنا، نوح کی اولادوں کو نہیں. مگر آگے بڑھ کے اللہ کہہ رہا وآل ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم کی اولادوں کو چنا.
ابراہیم کو نہیں، توجہ، ابراہیم کی اولادوں کو چنا، وآل عمران، اور پھر ہم نے عمران کی اولادوں کو چنا، علی العالمین، سارے عالم کے لیے، سارے جہان کے لیے چنا ہے۔ کس کو چنا؟ ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو۔ تو یہ بتاؤ کہ جہان باقی ہے یا ختم ہو گیا؟ جہان، یہ عالم جس دنیا میں ہم لوگ، اللہ کہہ رہا پورے دنیا کے لیے، پورے پرتھوی کے لیے، پورے ونش کے لیے ہم نے چنا۔ تو یہ بتاؤ کہ یہ دنیا، یہ پرتھوی ختم ہو گئی یا ابھی باقی ہے؟ بولیے، ڈرنے کی کیا بات ہے، یہ ترقی تھوڑی ہے جو ابھی آپ لوگ زلزلے سے گزرے ہیں۔ بولیے نا، باقی ہے کہ نہیں ہے؟ ارے آپ سب چیئر میں بیٹھ کے تو باقی ہے نا بھائی، اگر باقی نہیں ہوتا تو جلسہ کہاں سے ہوتا؟ باقی ہے کہ نہیں ہے؟ تو جہان باقی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے عمران کی اولاد کو سارے جہان کے لیے چنا۔ تو یعنی قرآن چیخ کر کہہ رہا ہے کہ جب تک یہ جہان رہے گا، اس جہان میں عمران کی اولاد رہے گی۔ توجہ، اس جہان میں عمران کی اولاد رہے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ عمران کی اولاد کون ہے؟ بس اسی بات پہ میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا۔ کون ہے عمران کی اولاد؟ سننا، تاریخ میں 3 عمران گزرے ہیں۔ کتنے؟ 3 عمران۔ ایک حضرت مریم کے بابا عمران، توجہ، کس کے بابا؟ جناب مریم۔ کون مریم؟ عیسیٰ کی ماں۔ حضرت مریم کے بابا کا نام کیا تھا؟ عمران۔ دوسرے عمران کون؟ حضرت موسیٰ کے بابا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بابا کا بھی نام عمران تھا۔ اور تیسرا عمران کون؟ حضرت علی کے بابا، مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے بابا۔ تینوں عمران۔ تو اللہ کس عمران کی بات کر رہا ہے کہ کس عمران کی اولاد رہے گی قیامت تک، سارے جہان میں رہے گی؟ کون ہے وہ عمران؟ اب فیصلہ آپ کرنا۔ جناب مریم کے بابا ہے عمران۔ توجہ، جناب مریم کا ایک بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ کتنے بیٹے ہیں؟ ایک بیٹا ہے عیسیٰ، جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ عیسیٰ کنوارے ہیں تو نسل تو چلی ہی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی نسل نہیں چلی۔ اور عمران وہ ہے جس کی نسل سارے جہان میں باقی رہے گی۔ تو عیسیٰ کی تو نسل ہی نہیں چلی، شادی نہیں ہوئی۔ دوسرے جناب موسیٰ کے بابا عمران، موسیٰ علیہ السلام کا کوئی بیٹا ہوا ہی نہیں۔ توجہ، ایک بیٹی تھی، بیٹا نہیں تھا، تو نسل تو چلی ہی نہیں۔ تو کون عمران ہے جس کی نسل جہان میں باقی ہے؟ تو ہندوستان سے لے کر بغداد، بغداد سے لے کر ایران، پوری دنیا میں گھوم کر دیکھ لے، ہر جگہ اگر کہیں ہے تو ابو طالب کی اولاد ہے۔ سارے جہان میں گھوم کر دیکھ لے، اگر ہر گلی گلی، شہر شہر، کوچے کوچے، نگر نگر، دگر دگر، اگر کچھ ملے گا کسی کی اولاد ملے گی تو وہ ابو طالب کی اولاد۔ وہ سادات ہیں، وہ سید ہیں، وہ آل رسول ہیں، اس لیے کہ دین زندہ، اصول زندہ ہیں، کربلا کے وہ پھول زندہ ہیں، دین احمد پہ سر کٹانے کو اب بھی آل رسول زندہ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم سب کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں اور انشاءاللہ یہ محفل اگلے